بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ومن باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے ہر انسان کو پیدا کیا جن کو اپنی عبادت کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار چیزیں کی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی۔ سورج بنایا جو دن کو روشن کرتا ہے، اور رات کو تارے بنائے جو کہ رات کو خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، چاند بنایا جو چاند مہینے کی تاریخ بتاتا ہے اور رات کو اجالا کرتا ہے، اور چرند پرند انسان، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی کسی نہ کسی مقصد سے بنائی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز میں نے بنائی، پھل بنائے، پھول بنائے، سمندر بنایا، دریا بنائے، پہاڑ بنائے، ہر چیز بنائی کسی مقصد کے لیے بنائی، جب پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات میں نے انسان کے لیے بنائی، ساری جو ہے چرند پرند انسان، سب جو مخلوقات ہے میں نے انسان کے لیے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پوچھا گیا کہ اللہ پاک پھر انسان کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یعنی پوری دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اور انسان کو بھی چاہیے صرف اللہ کی عبادت کرے اور اسی پہ کسی کو شریک نہ کرے، اور اسی کی عبادت کرتا رہے، اور اس طرح وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو آخرت کی فکر کر، رزق کی فکر نہ کر، واللہ خیر الرازقین، جرا تیرے نصیب میں جو بہتر رزق ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، تو اس کی فکر چھوڑ دے، تو آخرت کی فکر کر۔ اور یہ نہیں اسلام کہتا کہ اس طرح جو ہے نا تو دنیا داری چھوڑ دے اور جا کر جنگل کے اندر بیٹھ جا اور جا کر تسبیح پڑھنے شروع ہو جا اور اپنی گھر بار سب چھوڑ دے۔ نہیں، وہ کہتا ہے دنیا داری بھی کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ تو دعا رب سے اپنے دنیا کی بھی بھلائی مانگ اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ اور جہنم آگ سے پناہ مانگ۔ یہ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس دنیا داری کرتا رہے اور آخرت کو چھوڑ دے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دنیا داری بھی کر اور آخرت بھی کر اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگ۔ دیکھو کہ ایک کشتی ہے نا، جب دریا کے اندر چلتی ہے وہ کس طرح چل رہی ہوتی ہے کہ پانی کے بغیر وہ کشتی دریا کے اندر نہیں چل سکتی، پانی کے بغیر وہ کشتی نہیں چل سکتی، اور وہ پانی کی کشتی کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کو بھی دنیا کی بہت ضرورت ہے، وہ دنیا کے بغیر انسان بھی زندگی میں نہیں چل سکتا۔ اگر وہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی رہے گی، وہ کشتی باقی نہیں رہے گی، کشتی ڈوب جائے گی۔ اس طرح وہ انسان بھی دنیا میں چل سکتا ہے لیکن دنیا اس کے اندر نہ چلے۔ اگر وہ دنیا اس کے انسان کے اندر چلی گئی تو یہ جتنا بھی وہ مال ہے گا پھر وہ دنیا ہو کر رہ کے جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر فرماتا ہے فی عناقہم اغلال، جتنا بھی مال وہ اکٹھے کرے گا گلے کا توق بن جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا داری اختیار کرے لیکن وہ دنیا کو اپنے اندر نہ سمانے دے، کیونکہ دنیا داری اختیار کرنا اس کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں ایک لباس کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ لباس کہاں سے آئے گا؟ مال و دولت سے۔ وہ پھر کمائے گا، وہ دنیا داری کرے گا تو مال و دولت آئے گا۔ حج کرے گا، حج میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ دنیا سے آئیں گے۔ وہ مال و دولت کرے گا تو اس کے پیسے آئیں گے۔ زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ کیسے دے گا جب کمائے گا نہیں؟ وہ دنیا داری بھی کرے اور آخرت کی بھی فکر کرے، پھر وہ سرخرو اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کام کرے گا تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو آخرت بھی یاد ہونی چاہیے۔ اور آخرت کب یاد ہوگی؟
اب ایسا دور چل رہا ہے کہ کسی کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، بس دنیا داری لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر اس موت کو دیکھ رہا ہے، وہ سامنے اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے ان کے جنازے پر گئے، قبرستان میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے، اور قبرستان کے اندر جہاں پہ قبر ان کی میرے دوست کی بنی ہے وہاں پہ میری بھی بنی ہے، یہ نہیں اس کے اندر سوچ۔ جب وہ سوچ پیدا ہوگی، موت کا خوف اس کے اندر ہوگا، تو خود بخود وہ برائی سے دور رہے گا۔ اور موت کا خوف کیسے ہوگا؟ وہ موت کا خوف ایسے ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ہوگا، وہ نماز پڑھنے سے ہوگا، وہ اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سننے سے ہوگا، وہ قرآن شریف پڑھنے سے ہوگا۔ جب ان کے سامنے قرآن شریف پڑھیں گے، اچھے عمل کریں گے، تو پھر ہمارے اندر وہ نیک صحبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آئے گا، ہمارا زنگ صاف ہو جائے گا، پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دیکھو کہ ایک حکایت شریف میں آپ کو چھوٹی سی سناتا ہوں۔ حکایت شریف میں ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ سلامت جنگل کے اندر چلا گیا۔ جب وہ بادشاہ سلامت جنگل کے اندر چلا گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ وزیر سے کہنے لگا کہ وزیر مجھے پانی چاہیے، کہاں سے ڈھونڈو؟ تو وزیر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پانی کا وہاں تو کچھ سرمایہ ہی نہیں تھا، تو کہا کہ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، کہیں سے پانی مل جائے، پیچھے تو بہت دیر ہے۔ آگے چلے گئے تو ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک فقیر بزرگ رہتا تھا، اور فقیر بزرگ سے وزیر نے کہا کہ اے بابے، اے بزرگ جی، تسی یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس پانی ملے گا پینے کے لیے؟ بادشاہ سلامت کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور، ہاں پانی تو ملے گا، پینے کے لیے پانی ہے، میرے پانی تو نہیں ہے، میرے پاس دودھ ہے، اگر وہ بادشاہ پی سکتا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی نہیں۔ بادشاہ کہتا کہ میں دودھ پی لوں گا۔ اب اس فقیر کے پاس 1 کلو دودھ تھا، تو 1 پاؤ جو ہے نا اس نے ایک بادشاہ کو دیا کہ یہ لو، یہ پیالے میں دیا کہ یہ پی لو۔ وہ 1 پاؤ بادشاہ نے پی لیا، اور 3 پاؤ جو تھے وہ فقیر نے خود پی لیا۔ اس کے بعد جب بادشاہ کہنے لگا کہ فقیر سے کہ اے فقیر، یہاں جھونپڑی پہ، جنگل بیابان پہ کیسے گزارا کرتے ہو؟ یہاں پہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے؟ تمہارا دن کیسے گزرتا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دن اللہ کی یاد میں گزر جاتا ہے، اور رات بھی جو ہے نا بہت بہترین گزرتی ہے، جس طرح تیری رات گزرتی ہے میری بھی اس طرح رات گزرتی ہے، کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیری رات سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک محلوں میں رہتا ہوں، میں سیجوں کی سیج پہ سوتا ہوں، اور تخت پہ سوتا ہوں، پلنگ پہ سوتا ہوں، اور مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تجھ سے بھی بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب پہلا پہر ہوتا ہے رات کا، تیرا اور میرا ایک جیسا ہوتا ہے، تجھے بھی نیند کی خواہش ہوتی ہے، مجھے بھی نیند کی خواہش ہوتی ہے، جب دونوں کو نیند آتی ہے تو ہم برابر ہو جاتے ہیں، تو بھی نیند کے اندر ہوتا ہے، میں بھی نیند کے اندر ہوتا ہوں، اور تو جو ہے وہاں پہ محل پہ، تخت پہ، پلنگ پہ سویا ہوتا ہے، تجھے یہ خبر نہیں ہوتی، بس نیند میں ہوتا ہے۔ میں چاہے پہ یہاں پہ زمین پہ، فرش پہ سویا ہوں، مجھے بھی یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں تخت پہ سویا ہوں یا پلنگ پہ سویا ہوں یا زمین پہ، فرش پہ سویا ہوں، بس نیند دونوں کی برابر ہوتی ہے، کیونکہ نیند کسی 4 پے کی محتاج نہیں ہوتی، نیند کسی پلنگ کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیند کہاں بھی آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، نیند کہاں پہ بھی آ سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ والا جو پہر ہے تیرا اور میرا برابر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ ایک تم سے بھی اچھا پہر ہے، وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میری آنکھ کھلتی ہے، جب میں بیدار ہوتا ہوں، تہجد کے وقت میری آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہوں، تو اس وقت جو پہر ہے وہ میرا ذکر و اذکار میں گزرتا ہے، میں اللہ کو یاد کرتا لیتا ہوں، اس وقت اللہ کی یاد میں مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، اللہ کی محبت میں مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، رات گزر جاتی ہے، فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ جو میرا پہر ہے وہ تجھ سے بھی بہتر ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ یہ کرنے کے بعد بادشاہ سلامت چلا گیا۔ رات جب گزری، رات گزر گئی، صبح جب دن ہوا، بادشاہ نے پھر وزیر سے کہا کہ جلدی کرو، فقیر کو ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت خیر ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس اس فقیر کو ملنا ہے۔ جب وہ فقیر کے پاس آئے اور فقیر سے کہنے لگے فقیر بادشاہ، فقیر بابا، تو نے کہا تھا کہ تمہاری جو ہے نا، مجھے جو ہے نا اس بات کی سمجھ نہیں، 1 پاؤ میں نے تو نے مجھے دودھ دیا تھا کل، 1 پاؤ میں نے پیا ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، ساری رات مجھے جو ہے نا برائی کا ارادہ ہوتا رہا اور برائی کرتا رہا ہوں، اتنی میری بیویں تھی، سب سے ہم بستری کرتا رہا، لیکن پھر بھی جو ہے نا میری وہ دودھ کی جو طاقت تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ آخر کیا تھا اس دودھ کے اندر؟ اور تو نے تو 3 پاؤ پیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کیسے رہتا ہوگا؟ یہی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر تمہارے پاس لے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ آج ایسا کر، 3 پاؤ تو پی لے، 1 پاؤ مجھے دے دے۔ 3 پاؤ اس فقیر کو دے دیا، 1 پاؤ خود پی لیا۔ 3 پاؤ جو ہے فقیر نے اس بادشاہ کو دے دیا اور 1 پاؤ خود پی لیا۔ جب 3 پاؤ بادشاہ نے پی لیا، 1 پاؤ فقیر نے خود پی لیا، اور کہا کہ بادشاہ سلامت ایک اور بات بتاؤں؟ کہنے لگا بتاؤ۔ کہنے لگا آج تمہاری آخری رات ہے، آج تم مرنے والا ہے، آج تجھ کو موت آنے والی ہے، کسی بھی وقت تم مر سکتا ہے، شاید تم مر جائے، مجھے تمہارا ڈر خوف ہے، اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، مجھے لگتا ہے کہ شاید تو آج مر جائے۔
جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ میں شاید مر جاؤں، اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، وہ یہاں سے نہ اٹھ کے جانے لگا اور جا کے وزیر سے کہنے لگا، اپنی بادشاہت میں جب پہنچا اس سے کہنے لگا کہ فلاں جو میرا مال ہے یتیم خانے میں دے دو، فلاں جو ہے فلاں بیوہ ہے ان کو دے دو، فلاں جو یتیم بچے ہیں ان کو دے دو، فلاں اس طرح جو ہے نا سب کو بانٹ کے نا بادشاہ سلامت اپنے اوپر محل پہ چلا گیا اور وہاں پہ جا کر جو کبھی قرآن کھولا نہیں تھا اس قرآن پاک کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چومنے لگا، چومنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھنے لگا اور ساری رات اس بادشاہ کی جو ہے نا عبادت میں گزری۔ صبح دن ہوا تو بادشاہ کو موت نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر جلدی کرو، پھر اس فقیر کے پاس جانا ہے۔ اس فقیر نے کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم تو زندہ ہیں۔ جب اس فقیر کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں تو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے بولا تھا شاید تو مر جائے، تو میں تو زندہ ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج کل تم نے دودھ کتنا پیا تھا؟ اس نے کہا کہ 3 پاؤ پیا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر تمہارا آج دل نہیں کیا برائی کو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ اس لیے تو نے مجھے بولا تھا میں مر جاؤں گا، مجھے موت یاد تھی، تو اسی اللہ کے خوف کے اندر میں تھا، تو مجھے دل ہی نہیں کیا کہ اس برائی کا، میں نے ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہا ہوں، نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہی خیال جو تیرے دل کے اندر رات کو آیا تھا وہی خیال میرے دل کے اندر کتنے برسوں سے ہے، اور اسی خوف میں مبتلا ہوں کہ کہیں مجھے ابھی موت نہ آ جائے۔ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حشر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ وہی خوف میرے دل کے اندر ہے جو تجھے صرف رات کو ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب موت کا خوف آتا ہے تو بندہ گناہوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔